अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बनने वाले चंद बयानियों के हवाले से और पाकिस्तानी सियासत के डबल स्टैंडर्ड के हवाले से, और ये देखते हैं कि ये बयानियाँ और ये डबल स्टैंडर्ड हमारे मुल्क को कहाँ पे लेके जाएंगे और 70 साल के बाद हमारा मुल्क आज यहाँ पे क्यों खड़ा है, वो इसी तरह के डबल स्टैंडर्ड और बयानियों की वजह से। आपको इल्म होगा कि शुरू में जब खान साहब की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त इन सियासी जमातों ने एक बयानिया डेवलप किया कि खान साहब लाडला है, यानी लाडला जब कहा गया और साथ में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था निके का अब्बा। ये दो लफ्ज़ थे, ये इस्तेमाल करने वाली सियासी जमातें कौन सी थी? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बाकी जो सियासी जमातें हैं जिसमें JUIF भी शामिल है, इन सब ने खान साहब के हवाले से कहा कि ये जो बहुत बड़ा लाडला है, एस्टेब्लिशमेंट का लाडला, मतलब जनरल बाजवा साहब का लाडला है और सारी पॉलिटिक्स जो इसके लिए बनाई जा रही है वो जनरल बाजवा साहब बना रहे हैं। और इसी तरह से निके का अब्बा कहा गया, यानी जनरल बाजवा साहब को खान साहब का अब्बे के तौर पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये बयानिया डेवलप हुआ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ और आपको भी समझाना चाह रहा हूँ कि आज क्या होगा, क्या हो गया। और ये सारा जब खान साहब के हवाले से जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और आज जो है जब ये पूरा शिफ्ट हुआ बयानिया और निके के अब्बे की जगह अब हम यूँ कह सकते हैं कि निकी का अब्बा हो गया और लाडले की जगह आप यूँ कह सकते हैं कि लाडली हो गई। लाडली ने जगह ले ली लाडले की जगह। तो जब खान साहब की गवर्नमेंट को रिजीम चेंज के बाद हटाया गया तो उसमें जिस शख्स का जिस तरह खान साहब के मुताबिक सबसे बड़ा रोल था वो साबिक आर्मी चीफ जनाब जनरल बाजवा साहब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने मेरी गवर्नमेंट को हटाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। और ये अपोजिशन जमातें खान साहब को निके का अब्बा जिसको कहते थे वो जनरल बाजवा साहब को कहते थे, लाडला जिसका कहते थे वो जनरल बाजवा साहब को कहते थे। आज अगर आप देखें तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक सरगोदा के अंदर आपके सामने खिताब किया, उसमें उन्होंने 5 तस्वीरें लगाई, उसमें 2 जजों की, बाकी 2 साबिक चीफ जस्टिस की और एक जनरल फैज़ अमीन की। आपको पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को जब गवर्नमेंट से हटाया गया तो उस वक्त DGISI जनरल फैज़ अमीन नहीं थे बल्कि जनरल नवीद मुख्तार थे, और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल बाजवा साहब थे। और नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से GT रोड के थ्रू लाहौर गए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो ख़िताब किए और मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके ख़िताब के अंदर जो जिस शख्स के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद होती थी वो जनरल बाजवा साहब के हवाले से ये तनकीद की जा रही थी। आज बयानिया जब बदला और लाडले की जगह लाडली आ गया तो जनरल बाजवा साहब का लफ्ज़ वहाँ से निकाल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल बाजवा साहब ने कहीं ना कहीं इनको लाने में जो किरदार सपोर्टिंग अदा किया, इसको ये एक्नॉलेज कर रहे हैं और अपनी तनकीद से उनको निकाल दिया। यानी तनकीद उसकी करेंगे जो इनकी हमायत में है, हमायत में नहीं है, और जो इनकी हमायत में आ गया उसकी वो तनकीद नहीं करेंगे। ये बयानी का शिफ्ट हो गया। अब आप दूसरी बात आपको ये बताएं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये बयानी की यानी लाडला लाडली की सियासत और डबल स्टैंडर्ड की सियासत, जिसमें ना कोई आइन है, ना कोई इख्तियार है, ना कोई कानून है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है? आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने एक बात कही कि जनाब आप एक जज साहबा के हवाले से, मोहतरम जज साहबा, आपका ये जो डिसीजन है जिसमें आपने रिमांड दे दिया शहबाज गिल के हवाले से और वो पुरतशद्दद था और उसने आपके सामने आप पिक्चर्स भी आपने देखी होंगी जब वो पेश हुए, तो हम इसके हवाले से कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा होगा कि खान साहब के बारे में उस वक्त क्या हुआ, एकदम जो तौहीन अदालत का नोटिस हो गया और तौहीन अदालत का केस चला आपके सामने। वो अभी भी शायद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो तौहीन अदालत का केस चल रहा है। जज की तौहीन की गई, उसके हवाले से केस चल रहा है। तो आज सरेआम सरगोदा के अंदर 2 पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों की तौहीन जब की जा रही है तो अभी तक कोई तौहीन अदालत का केस नहीं बना। तो पाकिस्तान की आवाम सोचने पर मजबूर होती है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों बनाए जा रहे हैं, ये बयानिए की जंग इस तरह से क्यों होती है। जब बयानी की जंग लाडला लाडली की जंग चल रही होती है तो पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि ये इस तरह के डबल स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं। जब एक जमात की आपने देखा होगा कि पूरा एक सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानियों आपको और मुझे समझना चाहिए कि ये जो TV चैनल हैं, ये जो आपके तज्जिया नगार हैं, ये जितने भी हैं ये मैच फिक्सर हैं। ये इन्होंने मैच फिक्स किया होता है, ये अपने इंटरेस्ट की, यानी कोई भी पॉलिटिक्स में बात अपने इंटरेस्ट से हट के नहीं करता।
یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کی اوپینین میکنگ میں کردار ادا کرتے ہیں، یہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، ان کو پیسوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو اپنی نوکری کا انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو طاقت کا انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ سارے بیٹھ کے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں جو ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، جیسے خان صاحب نے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کے خلاف یہ کیوں ایک طرح کا میڈیا. بیسکلی خان کیا کر رہا تھا، خان کی گورنمنٹ میں اس نے اسٹرکچر تبدیلیوں کی بات کی، وہ پاکستان کے پورے ڈھانچے کو ریویمپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں نے ایک ویڈیو پہ پوری ڈیٹیل بھی بتائی ہے کہ خان صاحب کا 3 سالہ دور حکومت پاکستان کے مافیاز کے حوالے سے، یعنی پاکستان کے مختلف جو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے مافیا بنے ان کو کس طرح سے وہ ہٹ کر رہے تھے. میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے میڈیا میں اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں کی جس طرح سے، اور انویسٹمنٹ کی بھی اگر تو وہ کوئی پورشن اس طرح سے کر کے نہیں کی کہ جناب ایک جو ہے جماعت کو یا ایک میڈیا ہاؤس کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے، بلکہ انہوں نے سوشل میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا میں اور جگہوں پہ مختلف لوگوں کے لیے اپارچونیٹی کریٹ کی، نہ کہ صرف ایک ہی میڈیا گروپ کو اپنا سارا کچھ اس کے اوپر خرچ کر کے اس کو اپنی طرف لے گیا. تو پاکستان کے جو ٹاپ ناچ کے صحافی تھے، جو پاکستان میں اس سے پہلے اوپینین میکنگ کرتے تھے، گورنمنٹیں بناتے تھے، گورنمنٹیں توڑتے تھے، ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ سارے کے سارے یہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے ان کو سرو کیا تھا ان کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک پورا بیانیہ ڈیولپ کیا. لیکن وہ بیانیہ ان کا بکتا نہیں تھا، اس لیے نہیں بکتا تھا کہ عوام جو ہے وہ باشعور ہے، لوگ جو ہیں وہ پبلک میں وہ باشعور ہے. ان سیاسی جماعتوں کا ایشو یہ ہے کہ ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے. خان صاحب کے بیانیے میں طاقت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، وہ اوپینین بناتے ہیں، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھتے ہیں. وہ ان جو اوپینین میکر جو ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے انفلوئنس نہیں ہوتے، اور اسی لیے ہر پبلک سپورٹ کا جو سروے آتا ہے وہ خان صاحب کی حمایت میں آتا ہے. لیکن یہ سوچنے پہ پاکستان کی عوام مجبور ہے کہ جہاں پہ جو پاکستان کے طاقتور طبقے وہ اس لاڈلا لاڈلی کی سیاست پہ اس ملک کو کیوں لے کے جاتے ہیں. اگر لاڈلا کسی کو بنانا ہی ہے اس ملک میں تو آئین کو آپ لاڈلا بنائیں، پاکستان کے قانون کو آپ لاڈلا بنائیں، پاکستان کے کنونشن کو آپ لاڈلا بنائیں، پاکستان کے ریاست کے قانون اور اقدار اور اخلاقیات کو آپ لاڈلا بنائیں. آپ اخلاقیات کا تو جنازہ نکل چکا ہے. ننگا ہونے کا ایک کیس شروع ہوا ہے کہ ہر بندہ ننگا ہو رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اس کی پہلے تو لوگوں مردوں کے اوپر بات ہوتی تھی، اب کل آپ نے ایک کیس دیکھا جو خان صاحب نے ایک گریڈ 4 کے ملازم کی آپ کو ویڈیو سنائی، جو اس نے کہا کہ مجھے ایک بیان لینے کے لیے کس طریقے سے تشدد کیا گیا اور کس طریقے سے میرے حوالے سے بات کی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتا ہے میں ٹوٹا تب جب میری وائف کو لایا گیا اور کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. مطلب ایک طرف یہ اقدار کی پوزیشن ہے، دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل نے کہا جی مجھے ننگا کیا. باقی جتنے بھی لوگ یہاں پہ گرفتار ہوئے انہوں نے کہا جی ہمیں ننگا کر کے تو ہمارے اوپر تشدد کیا گیا. اب ایک طرف تو یہ لیول آف یہ قانون کوئی نہیں ہے، اس میں اقدار کوئی نہیں. پولیٹیکل ڈیفرنس اور اختلافات ہونا سسٹم کے لیے بڑا ضروری ہے. اب جو اختلاف کر رہا ہے اس کو آپ نے بالکل ہی ختم کر دینا ہے، اس کے بعد ہی ختم کرنی ہے. پھر کون سا ملک اور کون سی ڈیموکریسی، کس نارمز کی ہم بات کریں. جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو جمہور کے کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی قانون کی طاقت ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں. مریم نواز کے بارے میں کل خان صاحب نے ایک کہا کہ بگڑی ہوئی بچی جو کرپشن کے پیسوں پہ پلی ہیں تو وہ جناب اٹیک کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہے. اور انہوں نے آپ کو مزے کی بات ہے کہ مریم نواز نے جب اس کو ری ٹویٹ کہا تو انہوں نے بگڑی ہوئی بچی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بگڑی ہوئی بچی تمہیں آپ بتائے گی کہ تمہارے ساتھ اب کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے تمہیں ہم فکس کریں گے. مطلب کیا ہے کہ پبلک سپورٹ تو ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر فکس کرنے کا ان کے پاس جو آلہ ہے نا وہ آپ نے سمجھنا ہے. فکس کرنے کا آلہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایک جماعت جو ہے وہ دعوے دار، یا ایک پورا پورشن آف جماعتوں کا وہ دعوے دار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان کی پاکستان کا طاقتور طبقہ ان کے ساتھ ہے، اور پاکستانی عوام جس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے اینٹی کھڑی ہے. تو یہ بڑا خوفناک ہے. اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، پاکستان کے آئین کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. جس جگہ پہ لوگوں کی طاقت ہو، اور وہ طاقت ناپنے کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، جس جماعت کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، جس جماعت کی حمایت آتی ہے، سپورٹ آتی ہے، آپ اس کے ساتھ ہو جائیں. لیکن جب حمایت سپورٹ پبلک کی نہیں ہے اور آپ جناب جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پھر اس طرح کے لوگ آ کے سیاسی طور پہ دھمکیاں دیں، وہ اس لیے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ طاقتور طبقے ان کی سپورٹ کریں گے اور جو وہ مرضی دل چاہے وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت آؤٹ آف دا وے سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے.
یہ جو سیاست ہے یہ اس ملک کے مستقبل کو تباہ کر دے گی. یہ لاڈلا اور لاڈلی کی جو تماشا ہے یہ پاکستان کو برباد کر دے گا. نہ خان کو لاڈلا ہونا چاہیے، نہ مریم نواز شریف صاحبہ کو لاڈلی ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان کے قانون کو لاڈلا ہونا چاہیے، پاکستان کے آئین کو لاڈلا ہونا چاہیے. آج اگر آپ ججز کے اوپر اس لیے آپ کو ان کے اوپر دھمکیاں کر رہے ہیں کیونکہ وہ جج جو ہے، یعنی اب باقی جو جج ہیں جن کے اوپر یہ اختلاف نہیں کر رہے، وہ پھر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ شاید وہ جج جن کے اوپر یہ اختلاف نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ کہیں وہ ان کی حمایت میں نہ ہو. اب یہ بات بھی بڑی لوگ ایک بہت بڑا پورشن سوچتا ہوگا کہ شاید وہ جج ان کی حمایت میں، یعنی ڈویژن کریٹ کرنا ہے. اپنی مرضی کے جج، اپنی مرضی کی اسٹیبلشمنٹ، اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف، اپنی مرضی کا DG ISI اور ایک پورے اپوزٹ یعنی دوسری جو ایک جماعت ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں، عوام ہے، پبلک ہے، سپورٹ ہے، اوپینین ہے، اس کو آپ نے صرف اس لیے برباد کرنا ہے کہ کیونکہ ہم نے ان سب کو اپنے ساتھ فکس کر دیا. تو یہ جو سیاست ہے نا، اس پہ پاکستانی لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کو الیکشن کمیشن ہو، ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا ہماری جو سپریم کورٹ ہو، یہ صرف و صرف پاکستانی عوام کے جو ہے نا ان کو حقوق کو پروٹیکٹ کریں، نہ کہ ان سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بن کے ایک سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بن کے دوسری کے اوپر تشدد کریں اور دوسری سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بن کے پہلی کے اوپر تشدد کریں. اس سے نکل کے پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ مقدم ٹھہرانا چاہیے، پاکستان کے آئین کے اوپر بات ہونی چاہیے، آئین سے 1% بھی آگے پیچھے ڈیویٹ نہیں ہونا چاہیے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جہاں 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہوں گے تو وہ الیکشن کرانے چاہیے، اس میں ہلے حجت اور بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھے. آپ دیکھیں کہ 70 سالوں کے بعد ہم کہاں پہنچے، ننگا کرنے پہ پہنچ گئے. ہم کہاں پہنچے کہ اوپینین کو جو پبلک اوپینین اس کو دبا کے آگے بڑھیں گے. یہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے جن ملکوں میں یہ کیا گیا وہ ٹوٹے. رشیا میں آپ چیک کریں، USSR جب ٹوٹا تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. کسی بھی ملک کے اندر جس نے اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر پریشر لگانے کی کوشش کی، وہ لوگ اپنے پبلک اوپینین کو دبا نہیں سکے، بلکہ یہ جو طاقتور لوگ تھے یہ پھر عبرت کا نشان بنے. تو ہمارے اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ پالیٹکس نہیں. کل اگر کسی طرح خان صاحب آ گئے تو پھر ان کے اوپر تو ظلم ہو جائے گا. تو یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قانون اور آئین کی سیاست ہونی چاہیے. پاکستان کے آئین کو مقدم رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.